میں جب بھی بابا کی قبر پر دعا کرنے قبرستان جاتی، مجھے ایک بے نام سی قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ملتی جو ہمیشہ رو رہی ہوتی اور کسی سے معافیا مانگتی۔ مجھے اس کا رونا بہت عجیب لگتا، حالانکہ چہرے سے وہ کافی کرخت لگ رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس سے پوچھ لیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے اپنا دکھ بتا سکتی ہیں؟ آپ یہاں کیوں بیٹھتی ہیں؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میری بات پر اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ غم اور ندامت کا احساس تھا۔ میں نے دیکھا رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ تمہیں کیا بتاؤں بیٹی، میں بہت بری ہوں۔ اگر تم میری کہانی سننا چاہتی ہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرا بھی دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس عورت کے ساتھ قبرستان میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی، جسے اس نے تھوڑی تردد کے بعد قبول کر لیا۔ غم کی ماری تھی، شاید سہارا چاہتی تھی۔ گھر لا کر میں نے اسے چائے پلائی، پھر جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں عورتوں کا نسل در نسل ہمیشہ یہی پیشہ رہا کہ وہ مر جانے والی خواتینوں کو غسل دیتی اور انہیں کفن وغیرہ پہنا دیتی۔ ہمیں گاؤں میں تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن شہر میں ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی، کیونکہ یہاں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت مر جاتی اور لوگ ہمیں جانتے پہچانتے تھے، اسی لیے ہمیں اپنے گھر لے جاتے، 3-4 ہزار روپے ہمارے ہاتھ میں رکھتے اور ہمیں غسل اور کفن کے انتظامات تھما دیتے۔ ہم لوگوں کو اب اس کام کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے کسی قسم کا ڈر یا کوئی وحشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن شام کے 4 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 50 سالہ عورت تھی جس کا قد اچھا خاصا تھا اور صحت بھی قابل رشک تھی۔ کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی کام ہے، جلدی میرے گھر چلو۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی اجرت میں کسی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں نے چادر پہنی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ بہت عجلت میں لگ رہی تھی۔ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر وہ رک گئی۔ وہ پیدل ہی آئی تھی، حالانکہ اس کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت ہوئی۔ وہ مجھے بڑی رازداری سے اندر لے کر گئی۔ بولی، دیکھو، آج دوپہر کو ہی میری بہو فوت ہو گئی ہے۔ میں اس کے ماں باپ کو نہیں جانتی۔ میرا بیٹا ایک لاوارث لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا، تب اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا، مگر کیا کریں، یہ بیچاری تو اپنی اولاد کی تکلیف سہ نہیں سکی۔ یہ حاملہ ہے، مگر اس کی جان تکلیف سے چلی گئی ہے۔ حاملہ عورت کو زیادہ دیر گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم اسے جلدی سے غسل دو تاکہ میں اسے مختصراً رسومات کے بعد دفن کر دوں۔ مجھے تو اصلاح سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ تم نے سنا ہے، حاملہ عورتیں جب مر جاتی ہیں تو وہ ڈائن بن جاتی ہیں۔ اس عورت کی تہمید سن کر میں تو حیران رہ گئی، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی سچ نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے ایک نظر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ اپنی بہو کے مرنے پر کوئی عورت اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی جب اس کے پیٹ میں اپنا پوتا ہو۔ خیر، میں نے غسل کی تیاریاں شروع کر دیں، تختے پر لاش کو لٹایا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اتنی بھرپور جوانی میں مر جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سانیہ ہے۔ عورت کے ہاتھ میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ مجھے شک سا ہوا تو میں نے اس کی ناک کے سامنے ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کی سانس اور نبض چیک کی تو واضح اشارہ مل گیا کہ وہ عورت مری نہیں ہے بلکہ سکتے کی حالت میں ہے۔ جب انسان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مردے کی، لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتا ہے، یہ سب دیکھا تو میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ غسل دیتے دیتے رک گئی۔ میں نے اس عورت کی ساس کو بلایا، بات سنیے، یہ تو مجھے زندہ لگ رہی ہے، آپ کسی ڈاکٹر کو بلائیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی زندگی باقی ہو۔ عورت میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ نہیں، تمہیں مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ جوان عورت یوں موت کے منہ میں نہیں جا سکتی۔ میں نے اسے غسل دینے اور کفن بنانے سے انکار کر دیا۔ تب اس کی ساس جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور لال رنگ کی ایک تھیلی لائی جس میں 5-5 ہزار کے نوٹ تھے۔ اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، پھر پیسوں سے تو کوئی بھی بک سکتا ہے۔ میرا ایمان بھی ڈگمگا گیا۔ میں اس عورت کی بات سمجھ گئی۔
میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹی کے گھر میں بھی سکون نہ تھا۔ پیسے لے کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کو پیسے دے دوں گی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اس عورت کو غسل دینے لگی، مگر میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ میں نے اسے غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور گھر کے لیے نکل پڑی۔ اس گھر کے قریب ایک قبرستان تھا۔ ان لوگوں کا خاندانی قبرستان لگتا تھا۔ میں اسے وحشت سے دیکھتی گھر آ گئی مگر مجھے بستر پر لیٹنے سے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی آئی۔ میں نے اسے بوجھل دل سے یہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ تمہارے 50,000 روپے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اب تم اپنے شوہر کو دے دینا تاکہ وہ موٹر سائیکل لے لے اور تمہاری زندگی بھی آسان ہو۔ وہ بولی، اماں جی آپ اتنے پیسے کہاں سے لائی ہیں؟ میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے کر چلی گئی، لیکن پھر شام کو جب میرا شوہر آیا میں اسے یہ بات چھپا نہ سکی۔ ویسے بھی وہ میری طرح ضمیر فروش اور لالچی تھا، اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے جب اسے یہ بات بتائی تو باتوں باتوں میں نے اس عورت کے زیورات کا بھی ذکر کر دیا کہ عورت نے اچھی خاصی سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کی ساس نے انہیں نہیں نکالا اور اس کے ساتھ ہی کفن پہنانے کا کہا تھا۔ عورت نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دکھ نہیں دینا چاہتی کہ اس کی بیوی مر گئی ہے، اس لیے میں اسے کہوں گی کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے۔ میں اسے دفنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے دل میں غم کی جگہ غصہ لے لے اور وہ دوسری شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ میں اپنے دل کو تسلیاں دے رہی تھی کہ اس عورت نے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے یہ سب کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے کے غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی ہوگی۔ کون ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا ساری عمر ایک عورت کے غم میں بیٹھا رہے؟ خیر، اس سب کے بعد بھی مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرے شوہر نے ایک نئی کڑی ملا دی۔ کہنے لگا، اب وہ زیور تو ہمیں نکالنے ہی پڑیں گے ورنہ اس مردے کو بھی عذاب ہوگا۔ ویسے بھی اس سب میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اگر ایک جگہ چیز ضائع ہو رہی ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اسے استعمال کریں۔ ہم اسے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں گے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اپنی شوہر کی باتیں سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اس نے مجھے راضی کر لیا۔ بولا، تھوڑی دیر کا تو کام ہے، چلو ہم قبرستان چلتے ہیں، اس عورت کی قبر کھودیں گے، وہاں سے جو بھی دولت ملے گی اس سے ہم کوئی کام یا کاروبار کر لیں گے، پھر ایسی حرکت کا سوچیں گے بھی نہیں۔ میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی۔ رات کے 2 بجے ہم اپنے گھر سے نکلے۔ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی آلہ یا اوزار نہیں تھا جس سے ہم قبر کھود سکتے۔ ہمیں صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ تازہ قبر کون سی ہوگی جس سے ہم مٹی ہٹا کر اس عورت تک پہنچ سکیں۔ ہمیں گورکن کی مدد بھی طلب کرنا تھی۔ جب ہم لوگ قبرستان پہنچے تو خدا کی کرنی کی گورکن اس وقت جاگ رہا تھا۔ ہم نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، کہا کہ ہمیں کچھ عمل کرنا ہے جو بہت ضروری ہے۔ اسے کچھ باتوں میں لگا کر ہم لوگ اس قبر کی جانب بڑھے جو آج شام ہی بنائی گئی تھی۔ گورکن نے اس قبر کی نشاندہی کر دی تھی۔ ویسے بھی وہ کچھ خاص ایماندار نہیں لگتا تھا، عجیب سی نحوست تھی۔ غنیمت تو یہی سمجھا کہ اس نے ہم سے کوئی حصہ وغیرہ نہیں مانگا، نہ ہی کوئی دوسری بات پوچھی۔ شاید وہ نیند میں لگ رہا تھا۔ آگ کی روشنی میں جب ہم لوگ اس قبر تک پہنچے تو وہ بالکل تازہ تھی، اس پر نرم سی مٹی تھی۔ ہم نے اسے ہٹانا شروع کیا تو وہ آسانی سے ہٹ گئی، لیکن جب ہم قبر کی سلیں ہٹانے لگے تو ہمیں قبر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے اپنے شوہر کو منع بھی کیا کہ مجھے یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے، ہمیں یہیں پر رک جانا چاہیے، مگر وہ نہیں مانا۔ جب پوری سل ہٹائی تو اس عورت نے جو قبر کے اندر دفن تھی کفن پھاڑ کر اٹھی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ یہ دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ عورت زندہ تھی، تکلیف سے کرا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اپنے شوہر کو پیچھے ہٹنے کو کہا، اس عورت پر چادر ڈالی اور اس سے ساری حقیقت سے آگاہ کیا، مگر ظاہر ہے اس عورت کو یہی بتایا کہ اس کی ساس نے اسے زندہ مار دیا تھا، میں اسے بچانے آئی ہوں۔ وہ لڑکی زاروں قطار رونے لگی، بولی، خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، میری ساس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، میں نہیں مری تھی، اس نے تو مجھے ایک دوا دی تھی، کہا تھا کہ اس سے تمہیں آرام آ جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس کی ردات سن کر میرے اندر سوئی ہوئی انسانیت جاگ گئی۔ میں اور میرا شوہر اسے گھر لے آئے، اگرچہ میرا دل تو اس کی طرف سے صاف تھا، مگر شوہر نے اس کے دوسرے کمرے میں جاتے ہی مجھے اکیلے میں بلا کر کہا،
سنو، یہ تو سارا کھیل الٹ ہو گیا ہے۔ ہم اس عورت سے فائدہ اٹھانے گئے تھے مگر یہ تو ہمارے گلے ہی پڑ گئی۔ ہاں تو کیا ہوا، ہمیں بھی تھوڑی انسانیت دکھانی چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو ڈانٹ دیا کہ میں اس عورت کی دیکھ بھال کروں گی۔ میں جانتی ہوں انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ میری بات پر وہ غصے ہو کر گھر سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی، اسے کھانا وغیرہ دیا اور اس سے ساری بات پوچھی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کی ساس نے اس کو دوا دے کر قبر میں دفنانے کی اتنی جلدی کی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک امیر گھرانے کی بہو ہے۔ اس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے۔ وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ بوڑھی عورت جس کا نام شکیلا تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی یعنی کہ ماریا کا رشتہ مانگا تھا۔ شکیلا کے بیٹے کو ماریا بہت پسند آ گئی تھی۔ جب ماریا بیاہ کر شکیلا کے گھر گئی تو شکیلا نے پہلے دن سے ہی واضح کر دیا کہ وہ صرف اور صرف بیٹے پیدا کروانا چاہتی ہے۔ اسے پوتے چاہیے اور اسے بہو سے کچھ اور نہیں چاہیے۔ یہ بات ماریا کی سمجھ میں نہ آئی کہ وہ بیٹا پیدا کرنے پر قاصر نہیں تھی۔ اس کی جب پہلی بیٹی ہوئی تو ساس نے بہت برا منایا۔ جب وہ دوسری بار امید سے ہوئی تو ساس نے پہلے دن سے ہی دن گننا شروع کر دیے۔ تیسرے چوتھے مہینے جا کر الٹرا ساؤنڈ کروایا اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس بچے کی جنس کیا ہے۔ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوگی تو ساس نے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اپنی بہو کا بچہ ضائع کروانے کی بھرپور کوشش کی مگر ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر اس نے اپنا آخری وار اس طرح چلایا کہ اپنی بہو کو نیند کی گولیاں اتنی مقدار میں دے دیں کہ وہ کبھی نہ اٹھ سکے۔ ماریا نے بتایا کہ اس نے آدھا گلاس پی کر چھوڑ دیا، شاید اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی ورنہ وہ واقعی میں ہی سچ مچ مر جاتی۔ ماریا کی بات صحیح تھی۔ اس کی ساس جس قدر عجلت میں لگ رہی تھی اس کا مطلب تو یہی تھا اس نے اپنی بہو سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ طلاق دینے یا چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ سو شکیلا بیگم کے من میں یہی سازش ہوئی۔ اس نے اپنی بہو کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر ڈالا۔ ماریا رو رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹی تم فکر نہیں کرو، اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں پہنچاؤں گی، تم اپنے شوہر کے ساتھ ایک الگ زندگی شروع کرنا۔ تب وہ بولی اب میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، مجھے اس گھر میں اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنا بچہ پیدا ہونے تک میں کہیں محفوظ جگہ پر رہنا چاہتی ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ ماریا کی باتیں سن کر میں بھی جذباتی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ریاض منہ بنائے گھر آ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنا خیال رکھنے کا کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریاض ابھی بھی ناراض بیٹھا تھا۔ اسے میری یہ حرکت اچھی نہیں لگی مگر اس نے تو مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ بولا دیکھ تو بھول رہی ہے، اگر یہ عورت زندہ بچ گئی تو یہ ہم سب کو بھی پھنسوا دے گی۔ تو نے اس کی ساس سے 50,000 روپے کی خطی رقم لی تھی، اگر اس نے اپنی ساس پر الزام لگایا تو وہ یہ بات بھی اگل دے گی کہ تو نے کس طرح اسے یہاں تک لے کر آئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ لڑکی جہاں تھی وہیں چلی جائے، ویسے بھی لوگ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ یہ گھر سے بھاگ گئی ہے یا پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں ان سب میں پڑنے کی؟ بہتر ہے کہ یہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلی جائے۔ ریاض کی باتیں سن کر میں کانپ کر رہ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریاض اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے۔ میں نے ریاض کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو سوچ رہے ہو وہ انسانیت سوچ سلوک ہے، ایسا کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر ہم بحث کرتے کرتے سو گئے۔ صبح جب میں اٹھی تو گھر کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ گھر میں نہ وہ لڑکی تھی اور نہ ہی میرا شوہر ریاض موجود تھا۔ میری آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ میں سوچنے لگی کہیں اس نے مجھے کچھ سونگھا تو نہیں دیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ میں نے دیکھا پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے باہر کا رخ کیا، اسی جگہ پہنچی جہاں وہ قبر تھی۔ جا کر دیکھا تو قبر جوں کی توں موجود تھی۔ ریاض کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ شام کو ریاض خود ہی گھر آ گیا۔ میں اس پر برس پڑی۔ ریاض تم نے کیا کیا ہے؟ وہ عورت کہاں گئی؟ تم نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ مار تو نہیں دیا؟ نہیں، میں کیوں اسے ماروں گا؟ میں صبح تہجد کے وقت اٹھا تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس کا جسم اکڑ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ہم پر کوئی مصیبت آئے میں اس کی لاش کو ٹھکانے لگا آیا ہوں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ایسے لاش کو گھر میں رکھنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ ریاض کی باتیں سن کر میرا تو سر چکرا گیا۔ خدا جانے اس نے اس لڑکی کو کہاں پھینکا ہوگا۔ میں نے اس سے لاکھ کو ریدنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔
مایوس ہو کر میں بیٹھ گئی، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اس غلطی کا ازالہ کیسے کروں، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ مکافات عمل نے ہمیں ہمارے کیے کی سزا دے دی۔ شام کو میری بیٹی کے گھر سے خبر آئی کہ اس کا شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ میرا داماد منیر کرائے کی گاڑی چلاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آمدنی آتی تھی، مگر وہ اپنی موٹر سائیکل یا کار لینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی آمدنی کو مستحکم کر سکے۔ میں نے اپنی بیٹی کو 50,000 روپے بھی اسی لیے دیے تھے، مگر اب میرا داماد ہی اس دنیا میں نہ رہا تو ان پیسوں کا میری بیٹی نے کیا کرنا؟ میری بیٹی کے شوہر کی موت نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا، مگر میرا شوہر ان سب کے باوجود بھی باز نہیں آیا۔ اسے تو گویا ایک مشغلہ مل گیا تھا، لوگوں کی بنی بنائی دولت اپنے ہاتھوں سے لوٹنے کا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ میں اپنے اللہ کی راہ میں دن رات عبادت کرتی ہوں، اس سے معافی مانگتی ہوں کہ وہ میرے اس گناہ کو بخش دے، ورنہ میں جانتی ہوں قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو غسل دیے ہیں، کئی عورتوں کا کفن تیار کیا ہے، میں جانتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرتی ہوں۔ خدا میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس قبر پر بیٹھ کر اس عورت سے معافی مانگتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی میرا رب مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا یہ ضمیر کا بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہوگا، کیونکہ جو ظلم اس نے کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور دل کے اطمینان کے لیے کچھ وظائف بتائے، نماز کی پابندی کرنے کو کہا اور پھر اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد آج جب میں اسے یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔